نیشن کا ربط اور تعلق ہے تو وہ چیز موجود ہے، ورنہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اب نہیں سمجھے تم یہاں آگے سمجھاؤ، کھڑے ہو بجلی کے حساب سے سمجھو۔ بجلی کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے بنی، بلب میں کیسے جلی؟ بجلی کی جنریشن کے لیے جو ہم طریقے استعمال کرتے ہیں اس میں نارملی ایک تو پانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور ایک کسی فیول سے، پیٹرول سے، جنریٹر سے، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں کسی طریقے سے فیول آنا بند ہو جائے یا پانی کا فلو بند ہو جائے تو مشین کی حرکت ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر وہ بجلی کا بننا بند ہو جائے گا۔ تو یعنی اس کا جو سورس ہے، جو اس کو چلانے والی مشین کو، جنریٹر کو حرکت دینے والی چیز ہے، اس کی موجودگی ضروری ہے۔ اس کی موجودگی کے بغیر وہ نہ بجلی پیدا ہوگی، نہ اس بجلی کے ذریعے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اپنا کام انجام دے سکیں گی۔ یعنی اگر میرے یہاں سے بجھ گیا تو کیوں بجھ گیا؟ اس لیے کہ اس کے سورس سے یا اس کے جنریٹر سے بجلی کنیکشن ٹوٹ گیا۔ جی، کنیکشن ٹوٹ گیا۔ اب پوری مسجد میں بجلی کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس کے جو جہاں سے بجلی آ رہی ہے وہ سورس کٹ گیا، وہاں سے کنیکشن ختم ہو اس کا سورس کٹ گیا۔ اب پورے شہر کی بجلی کیوں گئی؟ اس لیے کہ وہ اب جتنا گریڈ اسٹیشن ہے جہاں سے پورے شہر کو فیڈ ہو رہا ہے، اس کا کنیکشن اگر بند ہو جائے سورس سے تو شہر کی چلی جائے گی۔ پاور ہاؤس بند ہو گیا۔ پاور ہاؤس بند ہو گیا، پاور ہاؤس کی بند ہو جائے گی۔ پاور ہاؤس اگر چل رہا ہے جس بھی سورس سے چل رہا ہے، اگر وہ پانی ہے یا اس کے اندر ایٹامک فیول ہے یا اگر گریڈ اسٹیشن بند ہو گیا، ہاں تو گریڈ اسٹیشن بند ہو گیا، بند ہو جائے گا تب بھی بجلی بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گریڈ اسٹیشن سے پیچھے بجلی موجود ہے، آگے نہیں ہے، کنیکشن ختم۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری چیز سورس کے اوپر چل رہی ہے۔ جی سر، سورس سے اگر بجلی آنا بند ہو جائے گی تو ہر چیز کی حرکت بند ہو جائے گی۔ ہر چیز میں، ہر چیز کا، اب یوں کہہ لیجیے بجلی کا بھی ایک سورس ہے، اس لیے کہ جب بجلی نہیں تھی تو لوگ چلتے تھے، اس وقت کچھ مٹی کا تیل سورس تھا، مٹی کا تیل بھی جی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ کیا کہتے ہیں سرسوں کا تیل تھا، سرسوں کی تیل کی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لکڑی سورس تھا آگ کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی بھی شے، کوئی بھی تخلیق، کوئی بھی علم، کوئی بھی سائنس، کوئی بھی ایجاد، کوئی بھی خرق عادت، کوئی بھی معجزہ، پیغمبر، ولی، قطب، ابدال، انجینئر، جتنے بھی کچھ ہے وہ سورس کے اوپر قائم۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی، اب سورس کے اوپر قائم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اب سورس کا بھی کوئی سورس ہونا چاہیے، اب تو ختم نہیں ہو رہی نا، اب یہ جی پھر سورس 3 کیا ہماری سمجھ میں آ گئی بات۔ اب سورس کا کیا سورس ہے؟ اب آپ اس کو یوں کہیں گے کہ سورس آف انفارمیشن کچھ ہونا چاہیے، یعنی انفارمیشن اس بات کی کہ اب بجلی پیدا کرنی، انفارمیشن اس بات کی کہ اب پانی پیدا کرنا، انفارمیشن اس بات کی کہ اب گڑ بنانا، انفارمیشن اس بات کی کہ چینی بنانی، انفارمیشن اس بات کی کہ کنواں کھودنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، کنکر ہی جو لاشعوری ہے وہ کائناتی ذہن کا ارادہ ہے۔ پھر دیکھیں، پھر بہت یہ اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے بھائی۔ جی، آپ نے تالاب ہے، تالاب میں کنکر پھینکا، ٹھیک ہے، کنکر جب پھینکا تو تالاب میں دائرے بنے، تو پانی گیا دائرے بنے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کنکر ہی لاشعور ہے۔ کنکر ہی جو لاشعوری ہے وہ کائناتی ذہن کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔
यही अल्लाह ताला का अम्र है। ये अम्र की तारीफ हो गई जी। अम्र में यानी कायनाती जहन में बराबर तकरार होती रहती है, ये कभी बगैर तकरार के नहीं होता। ये कंकर यानी अम्र की तकरार ही किताबुल मुबीन है। तो सब कुछ है जब अल्लाह ताला का इरादा ही हो गया तो हर चीज ही हुई। हाँ, किताबुल मुबीन है। हाँ, किताबुल मुबीन ही की तकरार से मज़ाहिर कुदरत या कायनात रूनुमा हुई। तकरार किताबुल मुबीन ही में वाक़े होती है, लेकिन तकरार के नताइज किताबुल मरकूम कहलाते हैं। दरअसल कायनात किताबुल मरकूम है। तकरार कभी जहन की ऊपरी सतह पर वाक़े नहीं होती, बल्कि जहन की गहराई में वाक़े होती है। जब कंकर पानी की गहराई में पहुंचता है तो लहरें उठने लगती हैं। फिर पढ़े। जब कंकर, अब आप लोग तालाब का तस्वुर करें, सबने तालाब देखा है, उसमें आप खड़े हुए हैं और उसमें कंकर फेंके, क्या नजर आ रहा है आपको? पहले नजर आ रहा है ना जी। हाँ, आगे जी। जब कंकर पानी की गहराई में पहुंचता है तो लहरें उठने लगती हैं। गोया पानी का बातिन मज़ाहिर की सूरत इख्तियार कर लेता है। यानी बातिन उसका इजहार जब हुआ जब उसमें हरकत हुई। ठीक है जी। ये मज़ाहिर पानी के बातिन में मौजूद हैं, लेकिन तकरार वाक़े नहीं हुई थी। वो बातिन जिसमें तकरार वाक़े नहीं हुई सिर्फ मुफरद हरकत है। इसी ही को गैब कहते हैं। अगर इसमें तकरार वाक़े हो जाए तो मज़ाहिर कुदरत बन जाएगी। सूफी की तवज्जो इसी में तकरार पैदा करती है, और जब सूफी तवज्जो करता है तो उसकी तवज्जो उस मतलूब की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती है। सूफी की तवज्जो इसी में तकरार पैदा करती है, और जब सूफी तवज्जो करता है तो उसकी तवज्जो उस मतलूब की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती है जो सूफी के जहन में है। पहले से जो शक्ल सूरत वहां मौजूद थी वो सादा, मुफरद, बेरंग शक्ल सूरत थी। ये शक्ल सूरत वही है जो कायनाती जहन की है, लेकिन जब सूफी की तवज्जो उसमें दाखिल हो गई तो वो शक्ल सूरत भी दाखिल हो गई जो सूफी का मतलूब है। भाई जो आदमी सलाहियत को बेदार मुतारिक कर ले वही सूफी है। कि जो इन उलूम की तरफ तवज्जो करता है वो सूफी कहलाता है। आप कहीं मतलब है? तो अब जो भी पे तवज्जो करे वो सूफी हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मतलब है कि अगर कोई आदमी अपनी ज़हनी सलाहियत को साइंस में इस्तेमाल करना चाहे तो साइंटिस्ट हो जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़हनी सलाहियत आर्ट में इस्तेमाल करना चाहे तो आर्टिस्ट हो जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़हनी सलाहियत इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करना चाहे वो इंजीनियर हो जाएगा। पानी के खवास एक शख्स को डूबने के और दूसरे को तैरने के असबाब पैदा कर देते हैं। हाँ भाई बताएं कोई साहब जिनको अल्लाह ताला बचाना चाहते हैं तो उनकी हरकत और सकनात खुद ऐसी हो जाती हैं। जो तैरने वाले होते हैं तैरना नहीं आता ना, उनको ये पता होता है यूं करेंगे तो बच जाएंगे। वो बस अब कुदरत चाह रही है उसे बचाना, वो यूं 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 करेगा, कोई ना कोई सबब बन जाएगा उसका, वो ऊपर आ जाएगा, दो आदमी डूब रहा, भागो भागो भागो। इसका क्या मतलब हुआ भाई? वो तो नहीं जानता तैरना।
سورس قدرت ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں سورس، اور سورس کا آخری سورس خالق ہے، اس کے بعد کوئی سورس نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد نعوذ باللہ کوئی سورس ہوتا تو پھر یہ آدمی کہتا خالق ہوا ہے۔ ارادے کی تکرار ارادے کی قوت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ارادہ 1.25 لاکھ بار ہی دہرایا جائے، لیکن ارادے میں اتنی قوت ہونی چاہیے جو 1.25 لاکھ بار دہرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اب یہ یہاں سے یہ قانون بیان کیا ہے انہوں نے، کسی بھی ارادے میں اگر 1.25 لاکھ مرتبہ کہنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی تو اس کا مظاہرہ لازم ہے۔ یہ ایک لا ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا جی۔ اسی لیے کسی بھی عمل کو وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھواتے ہیں، اور آدمی کے ارادے میں یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں عامل ہوں اس لیے اس کا مظاہرہ ہوگا، لہذا وہ عامل جو ہے جو کچھ وہ کرتا ہے زیادہ تر وہ صحیح ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کی جو ارادے کی 1.25 لاکھ مرتبہ کی جو قوت ہے وہ دوسرے شعور کو متاثر کر دیتی ہے۔ اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی وظیفہ اس نے نہیں پڑھا، اس نے دوسری ریاضتیں کی، نفلیں پڑھی، روزے رکھے، چلے کیے، جنگل میں گیا، اعتکاف کیے، جو بھی اس کی ضروریات ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، اس کی ضروریات ہیں تو اس نے ضروریات پوری کر دی، اس کو پھر یہ سب کچھ بظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس کو کرنے کا پابند ہے۔ اب چونکہ وہ لاشعوری طور پر وہ کر رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جینیس ہے۔ جینیس کیا مطلب؟ خواتین میں کوئی بتائے گا جینیس کسے کہتے ہیں؟ 20-25 نہیں، 250 تک، 200 والا جینیس کہلاتا ہے۔ اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس زمانے میں 999 فی 1000 ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ دہرایا ہوا ارادہ بھی ایک بار کی قوت سے آگے نہیں بڑھتا۔ 10 سے زیادہ دہرایا ہی نہیں جاتا۔ پھر پڑھو اسے۔ ارادے کی تکرار ارادے کی قوت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ارادہ 1.25 لاکھ بار ہی دہرایا جائے، اور سے سننا بھائی اس کو سب۔ ہاں، لیکن ارادے میں اتنی قوت ہونی چاہیے جو 1.25 لاکھ بار دہرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ ہاں، یعنی اگر اس کا ارادہ مضبوط ہو اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ، اس کی مثال دیکھو، اس کی مثال یہ کہ ایک آدمی ایک وہ لیتا ہے ہلکی سی کوئی کیل، اور وہ یوں مارتا رہتا ہے، اور وہ 1.25 لاکھ مرتبہ مارتا ہے، اس سے سوراخ ہو جائے گا، پورا نہیں ہوگا لیکن سوراخ تو ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک آدمی نے 1.25 لاکھ مرتبہ مارا لیکن اس کی چوٹ ایک دفعہ جتنی بھی نہیں ہوئی، پھر کیا ہوگا؟ کیوں؟ ہاں، ارادے بہت اچھی بات ہے۔ چلو جی، اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ یعنی اگر وہ یقین کی قوت ہے تو ایک دفعہ میں ہی، یعنی جب وہ ایک دفعہ کہے گا تو وہ 1.25 لاکھ مرتبہ کی برابر چوٹ ہوگی۔ چلو یوں کر دیں، ایک سوراخ کرتے ہو دیوار میں،
اب وہ سوراخ 100 لاکھ مرتبہ ہتھوڑی مارنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی قوت ارادی مستحکم اور مضبوط ہو جائے تو بجائے اس کی 100 لاکھ مرتبہ ٹک 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 کر کے سوراخ کرے، ایک دفعہ آپ ماریں گے سوراخ. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس زمانے میں 999 فی ہزار ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ دہرایا ہوا ارادہ بھی ایک بار کی قوت سے آگے نہیں بڑھتا. دراصل ارادہ دہرایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ جن الفاظ کے ذریعے ارادے کو دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ الفاظ دہرانے والے انسان کے ذہن میں اپنی کوئی تصویر یعنی معنی کے خد و خال پیدا نہیں کرتے. پھر پڑھو سے. دراصل ارادہ دہرایا ہی نہیں جاتا. دراصل ارادہ دہرایا ہی نہیں جاتا. ہم ارادہ تو کر رہے ہیں یہ کام ہو جائے، اور ہم نے بس زبانی ہے، ہوائی بات ہے، ہوائی بات. ہاں مثلا ایک آدمی ہے، اب وہ بڑبڑا رہا مجھے پانی پلا دو، تو اس کے ارادے کی جو قوت ہے پانی پینے کی وہ تو وہاں پہنچی ہی نہیں ہے. جس آدمی سے اب اسے کیا پتا کیا کہتے. لیکن اگر آپ کی آواز اس کو پہنچ گئی مجھے پانی پلا دو، پھر 1.25 لاکھ مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہی کہتے ہیں اگر اسی کیفیت کو ببوڑ بنانے کی کیفیت کو آپ 1.25 لاکھ مرتبہ کہیں تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اب آپ سوچیں گے مجھے پانی پلا دو، آپ اٹھ کے جا کے گلاس آ کر واضح ہوئی بات ہے. کیوں بھائی؟ ایک آدمی نے ہمیں بتائیں کیا کہہ رہا ہے. اب ایک آدمی نے کہا پانی پلا دو. اب آپ جو سننے کے عادی ہیں یہ بھی قانون یہی ہے کہ اگر آپ 1.25 لاکھ مرتبہ کی طاقت نہیں ہوگی تو آپ کے منہ سے پانی پلانے کا لفظ ہی نہیں نکلے گا. بھائی ارادے میں اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ جس کی تکمیل ہو سکے. آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اس کے ارادے میں 1.25 لاکھ مرتبہ کہنے سے جو چوٹ کی قوت ہوتی وہ نہیں پیدا ہوئی. مثلا آپ نے کہا پانی پلاؤ، میں نے کہاں سنا؟ اس سے کہا ابا جی پانی پلاؤ، میں نے کہاں سنا؟ دماغ میں شروع سمجھنے کے لیے دماغ میں سنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پانی پلاؤ کی طاقت روحانی نقطۂ نظر سے 1.25 لاکھ مرتبہ کہنے کی برابر نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا کہہ رہے ہیں. یا آپ سنیں گے تو اس میں معنی نہیں پہنائیں گے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں، آپ کہیں اور کسی اور خیال سنتے ہی نہیں. آپ مجھے کچھ کہتے ہیں، میں کہیں اور ذہن میں رہا ہے، میں آپ کی بات سنتا ہی نہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کہا بجی میں نے پانی پی لیا، پینا ہے، اب میں نے جا کے آپ کو گلاس دے دیا، تو قانون کے تحت کیا ہوا؟ کیوں کتنی؟ ہاں تو جتنے بھی ہم گفتگو یہاں کرتے ہیں ہمارے اماں ابا بہن بھائی یہ وہ بول کے تو اس میں بچوں کے ذہن میں
100,000 مرتبہ کی طاقت پیدا ہو جاتی. اس کو ہی مادری زبان کہتے ہیں, اسی کو ویکیبلری کہتے ہیں, اور اسے ہی خیالات کی منتقل کہتے ہیں. اب قانون کیا بنا؟ حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق قانون یہ بنا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں پانی پلاؤ, تو ہمارے ذہن میں جو بات گئی کہ ہم پانی پلائیں اور ہم نے تعمیر کی, تو دراصل ہم نے 100,000 مرتبہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ کے برابر ایک دفعہ کہا. میں کہتا ہوں پانی پلاؤ, میں نے کہا نہیں گلاس ہے, پانی ہے, کٹورا ہے, لوٹا ہے, میں تو نے کہا پانی پلاؤ بس. ابھی آپ کا کام ہے مجھے پیالے میں دے دیں گے, میں پی لوں گا, چائے کی پیالی میں دیں گے وہ پی لوں گا, کیوں بھائی لوٹے میں دے دیں گے لا کے وہ پی لوں گا. یہ نہیں ہے بات, یہ نہیں ہے گلاس میں دے دیں گے. میں کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ میں نے کہا پانی پلاؤ, آپ نے تعمیل کی, پانی پلایا. میں یہ نہیں کہا میں پلایا, پانی پلایا. کیوں پلایا؟ آپ کے ذہن میں کیا ایسی وہ ہوئی جس کی وجہ سے آپ جا کے گلاس لا کے رکھ دیا میرے سامنے؟ کیوں؟ تعمیل کیوں ہوئی؟ تعمیل کوئی سب بتائیں گے؟ کوئی قوت جو ہے کسی پہ اثر انداز ہوتی ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. نہیں, وہ بات تم نے صحیح کی, آسان نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آئی. ہاں جی بات تم نے صحیح کی, لیکن لفظ بہت مشکل ہے, سمجھ میں نہیں آئی. ہاں جی اصل میں آپ نے جو فرمایا پانی پلاؤ, وہ دراصل 100,000 کی تکرار کے برابر کی. اور آپ نے وہ 100,000 کی تکرار کو بھی قبول کیا بھائی میرے, لاشعوری طور پر. بس. نمبر 8, ارادہ دراصل کوئی شکل و صورت رکھتا ہے. جس مطلب کا ارادہ ہو, مطلب اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ ارادے میں مرکوز ہونا ضروری ہے. بغیر شکل و صورت کے کسی ارادے کو ارادہ نہیں کہتے. ہاں, ابھی یہی نئی بات پیدا ہو گئی. بغیر شکل و صورت کے ارادے کو ارادہ نہیں کہتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں بھائی خواتین سے بتایا کوئی. ارادے تھے اپن جیسے مجھے مرابع حالانا ہے, مطلب ملین سے مرابع حالانا ہے, تو میرے ذہن میں پورا اور کوشش ہوا کہ مجھے مرابع حال جانا ہے. اور آگے سے یہ گاڑی دیکھوں گی کہ مجھے ملین سے یہ گاڑی کہاں تک جائے گی, یعنی ارادے میں وہ شکل و صورت ہوتی کرتے ہیں. ہاں جی, یعنی ٹھیک ہے, تم نے صحیح کہا. یعنی جس کی شکل و صورت ہوتی ہے, ہماری شکل و صورت اگر ذہن میں نہیں آئے گی اس پہ عمل نہیں ہوگا. ماشاء. ارادہ دراصل کوئی شکل و صورت رکھتا ہے. جس مطلب کا ارادہ ہو, مطلب اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ ارادے میں مرکوز ہونا ضروری ہے. ارادے میں مرکوز ہونا ضروری ہے. بغیر شکل و صورت کے کسی ارادے کو ارادہ نہیں کہتے.